السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب محمد عربی کی سے جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو آج ہم تیسری قسط کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے اس طرح سے چیپٹر ہیں جس کو میں نے تقسیم کیا ہے وقت کی مناسبت کے حساب سے، اور انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا کہ 12 ربیع اول پیر کے دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب خاتون تھیں جنہوں نے آپ کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی فیملی کو بہت برکتوں سے نوازا تھا۔ ان کے اصرار پر 3 سال کے لیے مزید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آپ کے پاس اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی تھی کہ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہو گئی تو آپ واپس اپنی ماں کے پاس آ گئے۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی۔ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ آپ 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ وہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی، اسی لیے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ حجفہ سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ کا ولی و کارساز ہے۔ آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر تیار ہو گئی۔ اب آپ تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھیں، تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب کہ یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ام ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر وقت آپ کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دل جوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکری کرتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبے کے زیر سایہ اپنی گدی پہ بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسے ہی صدمہ جیسے اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔
نہیں، دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا۔ اب آپ کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم، پیارے دادا کا جسم قبر کی کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اجھل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ محمد، کیا ایسا نہیں کہ اس اللہ نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا، اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ کو اپنے سائے میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ کے چچا ہوتے تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ سب سے زیادہ مالدار ہی تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک تھے۔ پھر آپ کے والد عبداللہ اور 2 سگے بھائی تھے، بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہماگیری تھی، احساس و شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھی۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا، آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے اور حیرت زدہ تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار ناسمجھ بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنی کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جب کہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پہ جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے، مگر بھتیجا بھی ہوشیار ہے، اور یہ سوچ کر وہ بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا، قافلے میں آپ بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین پر پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈالا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہاں پر ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے اور بیوپاروں سے ملتے، یعنی بیوپاری وہ جو ان سے سامان خریدتے تھے۔
یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بیتاب تھا تو دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا تو جلد سے جلد اس کو ٹھکانے لگائے۔ ابھی کوئی بات زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کو دعوت دی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں، وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، آپ نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی آپ بچہ تھے۔ بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا، بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑائے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہ کرتے تھے؟ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، بخدا کوئی بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظر محمد پر پڑی تو جم کر رہ گئیں اور وہ ٹکٹکی لگائے، یعنی مسلسل ان کو دیکھنا اس نے شروع کر دیا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، بیٹے، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات اور اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا، تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گئے، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا، اور زیر لب وہ یہ کہتے جا رہے تھے، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد کے بارے میں اس نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے، ان سے مختلف لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں، سب آپ نے توجہ سے سنی تھیں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی، ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پہ عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ جو آتش پرستی میں مگن ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، یعنی یہودی جو کرتے ہیں انہی کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلتے ہیں، جو کتاب الہی کی من مانی تعویلیں کرتے ہیں
اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیرے میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا، اور دیر تک اسی عالم میں رہتے۔ رہ رہ کے آپ سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے، کس کی غلط، کون حق پر ہے، کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر عقل مند روشن ضمیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑکپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اسی فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر والوں کے ساتھ عکاس، مجنہ اور ذی المحاذ بھی جاتے، یہ مختلف قسم کے بازار تھے، ان کا نام تھا، جو مکے کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے 4 مہینے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنی افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنا نظریہ اور مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک گہما گہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا اور ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے دور ہے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں بارگاہ عقل میں پیش کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی، یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی اور کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر آپ دور ٹیلوں اور پہاڑ میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کے مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی، آپ اس کی سیر کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ نے لڑکپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں یا فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس ناعمری میں آپ بڑوں کسی سوجھ بوجھ اور دوربینی رکھتے تھے۔ بچپن کا واقعہ ہے کہ کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کے کندھوں پہ رکھ لیے اور پھر پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند انہوں نے کندھوں پہ رکھ لیے ہیں، اب کیسے مزے سے پتھر اٹھا رہے ہیں، تم بھی ایسے ہی کرو، پھر کندھے نہیں دھکیں گے۔ پھر مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا، تمہارے غیرت کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ مکے میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستان گوئی اور داستان سرائی اس پروگرام کا ایک اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی ابھارا، محمد ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آپ آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، آپ ٹھہر کر سننے لگے، فوراً ہی نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے پاس لوٹ آئے. ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا کہو محمد رات کیسی گزری؟ آپ نے فرمایا کیا بتاؤں، جا رہا تھا راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی، لیکن مجھے فوراً ہی نیند آ گئی اور میں پھر سو گیا، تو پھر صبح ہی آنکھ کھلی. دوسرے ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے. چنانچہ آپ پھر روانہ ہوئے، مگر راستے میں ہی تھے کہ گانوں میں کی گیت کی آواز آئی اور جیسے لگا کہ گویا آسمان سے آ رہی ہو. آپ پھر سننے کے لیے جیسے ہی بیٹھے فوراً ہی نیند آ گئی. 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، اس لیے کہ آپ کی شان ان فضولیات سے بالا تر ہے. پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی امانت اور دیانت پر کوئی حرف آتا یا عفت اور پاک بازی پر کوئی آنچ آتی ہو. آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت اور پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری ایمانداری میں تو آپ اپنی مثال آپ تھے. اہل مکہ نے آپ کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں. آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ ہی کو زیب دیتا تھا. آپ نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہے. یہ جنگ قریش اور حوازن یعنی 2 قبیلے تھے ان کے درمیان ہوئی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن. عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی. یہ جنگ برسہ برس رہی. شریک ہونے کو تو آپ بھی شریک ہوئے لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا. اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے. اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی. بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا. یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا. اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے. عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی. جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے. اب وہی پھر فضولیات، وقت ضائع کرنا، رنگ رنگلیاں منائی جانے لگیں، آوارگی بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ دادِ عیش دینے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں لے کے پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے. وہاں کھلی فضا ہوتی، روح پرور سواں ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی. یہ تھی آپ کی زندگی کی شب و روز، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں، اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا. تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے یعنی دنیا کے حسن انتظام پہ غور کرنا. آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا. صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی، قلب و روح پہ معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار آپ پر ظاہر ہوتے. آج یہاں تک، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط پھر ہم لوگ پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.